یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس جو روایات ہیں یہ متحافظ ہیں، متناقض ہیں، کانٹراڈکٹری ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں. بعض روایات کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرماتے تھے، بعض روایت کرتے تھے وہ دھوتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح کون سا ہے؟ وہ صحیح وہی ہوگا جو موافق قرآن ہوگا، موافق اہل بیت علیہ السلام ہوگا. جو مخالف قرآن ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے. محترم ناظرین ملاحظہ کریں، آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، فلان ہے، یہ زیادہ ضعیف ہے. ملاحظہ کریں، یہ صحیح ہے، سنن ابی داؤد ہے، اس کی تصحیح کی ہے محمد ناصر الدین الالبانی نے. اس میں یہ جلد نمبر 4 ہے، اس جلد نمبر 4 میں ملاحظہ کریں یہ حدیث جو میں نے سنن ابی داؤد اور مستدرک سے پڑھی ہے کہ رفاع ابن رافع نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لا تتم صلاة احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امر اللہ عز وجل، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح اگر وضو نہ کریں تو آپ کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. 70-80 سال آپ کا عمر گزر جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی وضو غلط ہے. ایسے فیغسل وجهه ويديه الى المرافق، چہرے کو دھو لو، ہاتھ کو دھو لو، ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين، اور سر کا مسح کرو اور پیروں کا مسح کرو. اس کے متعلق البانی صاحب فرماتے ہیں اسناد صحیح علی شرط البخاری، قلت اسناد صحیح علی شرط البخاری. یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث جو ہے اس میں زیادت جو ہے یہ ضعیف ہے. وہ جو یہ حدیث بغیر زیادت کے تم نے نکالو نا، وہ کوئی ہر حدیث جو یہ حدیث ہے اس میں یہی ہے جملہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے. تو آپ کے پاس 2 قسم کے احادیث ہیں نا، صحابہ سے بھی 2 قسم کے مروی ہیں کہ پیروں کے وہ مسح کرتے تھے، بعض نے کہا پیروں کو دھوتے تھے. آپ شیعہ حدیث تو لاتے نہیں ہیں، شیعہ حدیث جو لائیں وہ اس کا میں جواب دوں گا بھی. آپ کے پاس جو احادیث ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ پہلے قرآن پہ اچھی طرح سیر حاصل بحث ہو جائے. آپ اسے بھاگ گئے قرآن کی بحث سے کہ بھائی وہ ہم قرآن کو کیا دیکھیں، سنت کچھ اور کہہ رہی. سنت میں تناقض ہے، آپ کے سنت میں جو سنت قرآن کے موافق ہوگا اسی کو لینا پڑے گا، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کہہ دے مسح کر دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو دھونا شروع کر دیں قرآن کی مخالفت کر. یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ اچھا، اب انہوں نے قرآن شیعہ حدیث سے جو باتیں نقل کی ہیں میں اس کا جواب دوں گا. شیعہ احادیث میں سے انہوں نے 1-2 چیزیں نقل کی ہیں، میں ان کا جواب دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ حدیث ہمیں سب کو پتہ ہے کہ شیعہ جو ہے اقلیت میں تھے. شیعہ کو ابھی یہ شخص جو ہے نا یہ پٹھان ہے، ان کے علاقے میں ابھی ان کو کوئی شیعہ مل جائے ان کو ذبح کر دے گا، یہ شخص خود ذبح کر دے گا. اگر دیکھیں نا کوئی آدمی ان کے مسجد میں آیا وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھا، کوئی شیعہ ان کے مسجد میں جرأت ہے ہاتھ کھول کے، کوئی شیعہ آئے گا ان کے مسجد میں نماز پڑھے گا وہ ڈر کے مارے بیچارہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے نا؟ پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا. اگر یہ اپنے مسجد میں کسی کو دیکھے کوئی شیعہ ادھر اس مسجد کے صحن میں وضو بنا رہا ہے، اس نے پیروں کو مسح کی، یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ مولوی صاحب اپنے چیلوں کو بلائے گا، سپاہی صاحب وہ اپنے طالبان وغیرہ کہ پہلے اس کو ختم کرو، یہ شیعہ ہے رافضی. پرانے زمانے میں تو اس سے زیادہ شدید ہوتا تھا. تو شیعوں کے ہاتھ تقیہ ہے، یہ تو بات ثابت ہے. اور دوسری بات اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن اہل بیت علیہ السلام نے خود، اب میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر بھی دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی آیت کی جو تفسیر کی ہے فرمایا کہ اس آیا میں پیروں کا مسح. ملاحظہ کریں یہ کافی شریف ہے جلد نمبر 1، اس میں بہت ساری احادیث ہیں. مثلا یہ احادیث ما لم يوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی حدیث آپ کو ملے قرآن کے مخالف ہو تو وہ جھوٹی حدیث ہے، وہ بناوٹی حدیث ہے، وہ سچی حدیث نہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام تقیہ فرماتے تھے. یہ الاصول من الکافی للکلینی جلد نمبر 2 ہے، یہ باب التقیہ ہے. قال ابو عبداللہ علیہ السلام التقیہ من دین اللہ. میں نے کہا، انہوں نے فرمایا تقیہ اللہ کے دین سے کا جزء ہے. میں نے پوچھا پلیز بات نہ کرو شیخ صاحب نا، آپ کی آواز آ رہی ہے، میری بات سنو نا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کسی اور سے گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کہا تقیہ اللہ کے دین سے، ای واللہ من دین اللہ، اللہ کی قسم یہ اللہ کے دین کا جزء ہے. فرمایا کہ میرے والد صاحب امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما علی وجہ الارض شیء احب الی من التقیہ. تقیہ سے دنیا میں کوئی چیز مجھے زیادہ پیاری نہیں ہے. جو تقیہ کرتا اللہ اس کو منزلت دیتا ہے، جو تقیہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو نیچے لاتا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث میں موجود ہے. فرمایا اتقوا علی دینکم فاحجبوہ بالتقیہ. اے لوگو تقیہ کیا کرو اور اپنے دین کو چھپاؤ تقیہ کرتے ہوئے. تو شیعہ اپنے دین کو چھپاتے تھے، علن وہ پیروں پہ مسح نہیں کرتے تھے، پیروں کو دھوتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. یہ جب بات سمجھ میں آئی نا، ایک اور حدیث میں دکھاؤں آپ کو، یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے منبر کوفہ پہ کہا یا ایھا الناس انکم ستدعون الی سبی فسبونی. امام علی علیہ السلام نے کہا اے لوگو تو میں معاویہ مجبور کرے گا کہ مجھے گالی دیا کرو، جب وہ مجبور ہو جب مجھے گالی دیا کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب تقیہ کے احادیث ہمارے ہاں بہت زیادہ. اب آتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے قرآن کی آیت کی تفسیر کیسے کی ہے. یہ الفروع من الکافی جلد نمبر 3 ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، اس میں یہ ہے زرارہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علوم النبیین علیہ السلام سے پوچھا الا تخبرنی من این علمت ان المسح ببعض الراس وبعض الرجلین.
مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا ہے یہ بات کہ پورے سر کو مسح نہیں کیا جاتا اور پورے پیر کو مسح نہیں کیا جاتا، ایک بعض حصے کو مسح کیا جاتا ہے؟ فرمایا یا زرارہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ونزل به الكتاب من اللہ عز وجل، پیغمبر نے یہی فرمایا ہے اور قرآن کا کتاب بھی اسی طرح نازل ہوا ہے۔ قرآن نے فرمایا فغسلوا وجوہکم، قرآن نے جب فرما کہ چہرے کو دھو لو تو ہم نے پتہ چلا کہ پورے چہرے کو دھونا ہوتا ہے۔ فعرفنا ان الوجه ينبغي پورے اب میں وقت کم ہے تو میں مختصر پڑھتا ہوں۔ اور پھر قرآن نے کہا وامسحوا برؤوسکم فعرفنا حين قال برؤوسکم ان المسح ببعض الراس لمكان الباء۔ بہت سارے نحات، ابن مالک، ابن ہشام، بہت سارے نے کہا کہ با کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، 15 معنی، 10 معنی، ایک میں سے با تبعیض کے لیے، عین یشربوا بها عباد اللہ، یعنی منہا، عین یہ من تبعیض کے لیے، عین یشربوا بها عباد اللہ، یہ قرآن مجید یہ تبعیض کے لیے۔ اچھا برؤوسکم با جو ہے تبعیض کے لیے، ثم وصل الرجلین بالراس كما وصل اليدین بالوجه، پھر قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ پیروں کو وصل دیا ہے سر کے ساتھ، جس طرح ہاتھوں کو وصل دیا تھا، ربط دیا تھا چہروں کے ساتھ۔ اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہاں پر حکم ہے وَأَرْجُلِكُمْ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَ بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَعْسَ عَلَى بَعْضِهَا، جب قرآن نے حکم دیا کہ پیر کا وہی حکم ہے جو سر کا ہے، وصل دیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ پیر کے ایک حصے پہ مسح کیا جاتا ہے، پورے پیروں پہ مسح نہیں کیا جاتا۔ ثم فسر ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للناس فضيعوه، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن کی یہ تفسیر ہے، لوگوں نے اس کو گم کر دیا، ضائع کر دیا۔ اچھا کیا پتہ چلا میرے محترم ناظرین؟ پہلی بات اہل بیت علیہ السلام تقیہ فرماتے تھے، دوسری بات خود اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جو حدیث ہماری آپ کو قرآن کے خلاف لگے اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ تیسری بات اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی جو تفسیر کی ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کیا تھا ان کے اپنے کتب میں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا پیروں کا مسح کیا کرو۔ اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں ان کے احادیث کا جواب دینا۔ انہوں نے جو حدیث زید سے نقل کیا وہ شیعہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کے تھرو ہے نہیں، وہ شیعہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ زید کا حدیث ہے۔ اب یہ لوگ نہیں جانتے کہ زید اور زیدی حضرات یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ ہم وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانتے ہیں، امام علیہ السلام سے مانتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے تھرو۔ زید وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، لیکن وہ ان کے احادیث ہمارے لیے موثق نہیں ہیں۔ اور اس کے سب رجال جو ہے نا، یہ زیدیوں کی حدیث ہے، شیعوں کی حدیث ہی نہیں ہے۔ الاستبصار کی حدیث ہے، یہ تہذیب میں بھی ہے کہ جو حدیث روایت کیا عبید اللہ ابن المنبع عن الحسین ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن آبائی عن علی علیہ السلام، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیروں کو دھویا کرو، وغسلت قدمئی، اور پیروں کو دھویا کرو۔ فہذا خبر موافق للعامہ وقد مرد مورد التقیہ، یہ جو مصنف ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خبر عامہ کے موافق ہے اور اس کا محل صدور تقیہ۔ اصل میں یہ حدیث شیعوں کی حدیث ہی نہیں ہے، اس کے سب رجال کون ہیں؟ رجال وہ ہیں جی سر جی مولانا حمدان صاحب، اب 7ویں ٹرن شروع ہوتی ہے جی۔ دیکھیں 7ویں ٹرن شروع ہونے سے پہلے میں ایک جملہ عرض کروں، اجازت دیں طارق بھائی؟ دیکھیں سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اہل سنت کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ مسند ابو عوانہ میں کیا لکھا ہے، بخاری میں کیا، یہ بھائی صاحب آپ کو اتنا تو پتہ نہیں، اتنے فاضلہ تو ہیں آپ کہ مناظرے میں حدیث وہ لایا جاتا ہے جو خصم کے لیے قابل قبول ہو۔ آپ لائے تو ہیں حدیث لیتے ہیں کہ پیغمبر نے پیروں کو دھویا، اور بھائی یہ پہلی بات ہے، اس کا جواب ہی نہیں دے رہا کہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اس کا جواب ہی نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور پھر یہ حدیث نہیں ہے نا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، صرف تقیہ۔ یہ تقیہ تو آپ کا ایمان ہے، ہر چیز پر آپ تقیہ لیتے ہو، جس چیز پر آپ کے بڑوں نے ایک حوالہ پیش کیا، آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں، بس صرف تقیہ ہے۔ قرآن میں نہیں ہے، تقیہ قرآن میں نہیں ہے۔ تقیہ آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو، اللہ کے بندے، میں نے حدیث کی برمار پیش کیا، آپ سن لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو تقیہ کا حکم نہیں دیا تھا، سن لیں، میں نے 9 صحابہ کرام سے یہ پیش کیا، 9 صحابہ کرام سے میں نے آپ کو احادیث پیش کی تھی۔ جب میں نے 9 صحابہ کرام سے احادیث پیش کیا تو یہ متواتر بنتے ہیں، کیونکہ تواتر میں کثرت کی اعتبار ہوتی ہے، اور کثرت میں آپ کو پتہ ہے ایک جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے۔ قرآن کے خلاف دیکھیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت کرتے تھے، قرآن کی مخالفت کرتے، اور میں نے جو حدیث دکھائی ہیں اتجر کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا، آپ کے پاس اکرامہ تھا،
آپ کے پاس قتادہ تھا, آپ کے پاس شابی تھا, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو احادیث آپ نے پیش کی ہے کہ 9 صحابہ کرام کے روایت کے مقابلے میں یہ شاذ ہے, 9 صحابہ کرام کے مقابلے میں یہ روایت شاذ ہے. اور یہ جو آپ نے حضرت علی سے پیش کیا, میں نے ان کا جواب دے دیا, اور رفاع کا حدیث آپ نے پیش کیا, میں نے ان کا جواب دیا. حضرت جب ہم قرآن کے متعلق بات کر رہے تھے نا, جب ان کے متعلق ان سے میں نے کتنی دفعہ استدعا کی کہ قرآن کے متعلق بات کرو, آیات کے متعلق, یہ قرآن کے متعلق بات ہی نہیں کرتے تھے, چلے جاتے ہیں احادیث پہ. اجازت, ایک منٹ, بات نہ کاٹیں نا شیخ صاحب. حضرت باری باری جس وقت ہم قرآن کے متعلق بات کر رہے تھے, شیخ صاحب اجازت دیں نا, شیخ صاحب اجازت دیں, ایک منٹ ان کو بولنے دیں. جس وقت ہم قرآن کے متعلق بات کر رہے تھے, یہ قرآن کے متعلق بات ہی نہیں کر رہے تھے نا, اس وقت چلے جاتے تھے حدیث کی طرف. میں ان کو بار بار کہہ رہا تھا حدیث کو چھوڑیں اور آیت کو ترجمہ کرو, آیت کے متعلق بات کرتے ہیں, اس قرآن کے متعلق بات کرتے ہیں. یہ مذاق اڑاتے تھے اس وقت. جی جواب لے رہے تھے. جی حمدان صاحب, جو میں نے قرآن سے باتیں ثابت کی, ان کا جواب شخص نے نہیں دیا ہے. حمدان صاحب آپ کی کتاب میں ہے حدیث رسول قول خدا ہے, اور آپ نے پہلے مناظرہ میں کہا کہ جو قول خدا کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. اس بات سے آپ کافر بنتے ہو اللہ کے بندے. اللہ کے. اچھا مجھے ایک چھوٹا سا اجازت ہو. آپ نے کون سی اشیاء حدیث دکھا دی ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی حدیث دکھائی ہے؟ ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے نا. یہ جو سنیں تقیہ جو ہے, تقیہ, یہ جنہوں نے تقیہ کی بات کی ہے, یہ لفظ جو ہے یہ کیا اپنی معلومات کے لیے کوئی جانا چاہتے, یہ کیا تقیہ ہے قرآن پاک میں یا انبیاء سے, یا یہ اس کا اثبات ملتا ہے؟ یہ تقیہ ان کے بارے میں ان سے پوچھو, یہ ان کا مدعا ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے نا, آپ اس پر آپ سے پوچھ رہا ہے. آپ سے ہم اپنا اہل سنت کا عقیدہ پوچھتے ہیں کہ تقیہ کرنا حرام ہے, یا کہ حکمت کی بنیاد پر کہیں علماء یعنی کہ انبیاء یا مصلحین مومنین کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے جو بات کہی ہو, اس بات کو اگر کسی نے مان لیا اعتبار کی وجہ سے, وہ الگ بات ہے, ہم اس کو تقیہ نہیں کہتے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی جان بچانے یا کوئی ایسا مسئلہ تقیہ کی کچھ اسبات ملتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت کے ہیں علماء نے کیا لکھا؟ تقیہ نہیں کہتے, نہیں ناجائز لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اس میں جو ہے بعض لوگوں نے نقل کی ہے, لیکن اس سے تقیہ مراد نہیں. یعنی تقیہ آپ کے مذہب میں اس کا کیا حکم ہے؟ میرے مذہب میں اس کے حکم کو چھوڑو, میں یہ کہتا ہوں تقیہ جو ہے, آپ جب کہتے ہیں نا شیعوں پہ تان لگاتے ہو, شیخ صاحب شیعوں پہ تان لگاتے ہو کہ تم تقیہ کرتے ہو. میں نے اس لیے پوچھا آپ کو پھنسانے, ایک سیکنڈ جی سر, میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ جو آپ نے اچھے حوالے پیش کیے ان کی کتب سے, اور وہ ان الفاظ کو انہوں نے تقیے پر وہ کر لیا نا, اس سے میں اسی طرح تقیہ نہیں مانتے. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو عبارات ہماری اگر ملتی ہیں جو کتاب سے, تو یہ تقیے کے طور پر کی ہے. تو وہ میں نے عرض کیا نا, انہوں نے جو حدیث پیش کیا نا, میں نے اس کے متعلق تقیہ بھی نہیں کہا, میں نے کہا یہ حدیث ہی نہیں ہے, یہ زیدیوں کی حدیث ہے. میں نے یہ کہا, ایک یہ کہا, مجھے ایک حدیث پہ بات کرنے کا ٹائم ملا, میں نے کہا یہ زیدیوں کی حدیث ہے, شیعوں کی حدیث نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو. ایک زیدیوں کا تقیہ دوسرے حدیث پہ آئیں گے, تقیہ دوسری حدیث کے لیے. یہ حدیث جو زید والی حدیث ہے نا, یہ شیعہ حدیث ہی نہیں ہے. دیکھ لو, میری بات سن لو, اگر تقیہ صحیح احادیث کے مخالف ہو تو میں اس تقیہ کو بالکل مانتا نہیں. اب مانا وہ ٹھیک ہے صحیح, آپ مجھے یہ بتائیں تقیہ دین میں ہے یا نہیں ہے؟ ہاں نہ میں جواب دیں. جناب بات یہ ہے نا, اگر کسی بندے کو کوئی کافر مار رہے ہے, وہ یہ جو ہے وہ کہتے کہ میں جو مسلمان ہوں اور ان کا دل مطمئن ہو, قلب مطمئن ہو بالایمان, تو اسی مسئلے میں اس میں کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک, اوکے, میں سمجھ. شیخ صاحب میں آپ سے ایک حدیث پوچھوں. شیخ صاحب آپ ایمانداری سے جواب دو, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. عمار یاسر کے, میں نے آپ کی جوابات دے دی. اجازت دیں شیخ, اجازت دو نا شیخ, اجازت دو. ہماری جو جوابات میں دے رہا ہوں, مجھے دے دو یار, آپ نے جتنی بات کی ہے میں جواب دے رہا ہوں. ابھی آپ نے تقیہ کے مطلب بات ہو رہی ہے نا, ابھی اب چلیں کوئی گفتگو ہو رہی ہے. چلے حمدان صاحب کو بات کر لیں. حسن صاحب, عمار نے جب نبی اللہ کو گالی دیا تھا اور اللہ کو گالی دیا تھا عمار یاسر نے اپنی جان بچانے کے لیے, وہ تقیہ نہیں تھا, کیا تھا؟ تو جان بچانے کے لیے میں نے کہا, یہ تو یہ مسئلہ ہے نا, اپنی جان کو بچانے کے لیے. سوال یہ ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے آپ اللہ کو گالی دے سکتے ہیں, جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے سکتے ہیں, اور آپ کی مدح کے لیے آیا نازل ہوتی ہے, آپ کی تعریف کے لیے آیا نازل ہوتی ہے. بھائی اجازت دو نا, بات سنو, اگر یہ اجازت دو, سوال سنو, اللہ کو گالی دو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو, یہ صحیح ہے, آپ مانتے ہیں. اگر شیعہ جان بچانے کے لیے پیر دھو لیں تو یہ کفر ہے, اس میں کیا عجب ہے؟
آپ ایران میں ہو یا امریکہ میں ہو اور آپ یہ کتاب لکھا رہے ہو وسائل شیعہ، اس میں یہ حدیث نقل کر لیتے ہو، تو آپ کو کون سی بات پہ؟ اور بھائی میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے مسجد میں شیعہ آیا، آپ کے مسجد میں طالبان کے مسجد میں شیعہ آیا نا، طالبان کے مسجد میں شیعہ آیا بیچارہ ڈر کے مارے پیر دھو رہا ہے، تو طالبان تو پہلے بھی تھا نا، طالبان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے آپ جیسے طالبان کا، کہ میں بات نہیں کر رہا، اچھا عجیب آدمی ہے، چلو بات کرو، یہ جو وسائل شیعہ پر وسائل شیعہ ہے، وسائل شیعہ، یہ جو مصنف لکھ رہا تھا اس ٹائم اس پر کون سی طالبان مسلط ہوئی تھی؟ اب سن لیں، یہ حدیث اس نے حدیث نقل کی ہے، یہ اپنے واقعات نہیں لکھ رہا، حدیث جیسے بخاری حدیث لکھ رہا ہے نا، بخاری دیکھو بخاری کا اپنے حال، اب سنو نا، اپنے جواب سب سن لیں، ایک منٹ دیکھو نا، آپ اتنے مجھے تعجب ہے یہ کوئی یہ باتیں جو یہ کر رہا ہے نا، حدیث لکھی ہے یا تبصرہ کیا ہے، حدیث لکھی ہے یا تبصرہ کیا ہے، تبصرہ بھی کیا ہے نیچے. دیکھیں اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اپنے پیروں کو دھوتے تھے شیعہ، ان کو پتا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دھو لیا کرو نا، کسی کو بتایا کہ تم دھو لو، یا کسی کو بتایا کہ اگر تم بھول جاؤ تم نے دھویا تو دھو لو بھائی، ٹھیک ہے نا، اگر یہی جملے نے حدیث میں نقل کیا نا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، کیونکہ اس وقت بنی امیہ کی حکومت تھی، شیعوں کو کھال اتارتے تھے، شیعوں کو، آپ نے حجاج کے واقعات نہیں سنے کہ شیعوں کے ساتھ کیا کرتا تھا وہ، شعبی کو اس نے عامر ابن شرائح شعبی کو اس نے عامر سے پوچھا کہ تم نے امام علیہ السلام کو کیوں گالی دیا، کہتا ہے حجاج نے مجھے مجبور کیا. اب اس طرح کریں، میں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے نا عن علی قال جلست توضؤ، یہ جو نقل کیا اس ٹائم پہ اس کا کون سا تقیہ تھا؟ وہ تو کہتے ہیں فاقبل صلی اللہ علیہ وسلم حين ابتدأت وہ کس کتاب کی حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، کتاب کا نام تو لے لو نا، وسائل شیعہ سے. وسائل شیعہ کون سی حدیث ہے؟ آپ وسائل شیعہ جلد نمبر صفحہ نمبر بتا، میں جواب دوں گا. میں نے پہلے بتا دیا تھا نا، باب وجوب المسح علی الرجلین، میرے پاس اس طرح ہے حدیث پڑھو جی، وہ تو زید کی حدیث ہے نا، وہ زید کی حدیث پڑھ رہا ہے نا، وہ شیعہ حدیث ہی نہیں، میں نے کہہ دیا شیعہ حدیث نہیں ہے، وہ شیعہ حدیث نہیں ہے، وہ کیوں نہیں، آپ کی کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں دیکھو، خلاف ایک حدیث آتی ہے تو آپ یہ نہیں مانتے، ہماری کتابوں میں اس کا مصدر بھی لکھا ہے نا، اہل سنت کی کتابوں کی حدیث نہیں مانتے، آپ کے خود اپنی کتاب میں ہے وہ بھی نہیں مانتے، کس طرح مسئلہ ہے؟ اب شاک ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، دیکھو اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ہماری کتابوں میں آپ لوگوں کی حدیث نہیں ہے، اجازت دو، ہماری کتابوں میں شیعہ حدیث بھی ہے، اہل سنت کی بھی حدیث ہے، زیدیہ کی بھی حدیث ہے، اسماعیلیہ کی بھی حدیث ہے، وہ کم ہے لیکن موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا سند بھی لکھا ہے، اسی لیے سند لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کی راوی کون ہے، کون کہاں سے روایت کر رہا ہے، یہ اس کا حدیث، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام راوی نہیں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام راوی نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام راوی نہیں ہے، زید روایت کرتا ہے، زید سے کون روایت کر رہا ہے، زید سے بھی زیدی روایت کر رہا ہے نا، اس کے سب رجال زیدی ہیں، یہ شیعہ حدیث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، چلے فنش کریں، فنش، اب آگے چلتے ہیں، ایک منٹ. اچھا قبلہ حمدان صاحب، اب یہ اگلی ٹرن آپ نے چلانا ہے یا کہ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کتنا ٹائم ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ مطلب ٹائم تو آپ نے کافی 60 ٹرن 6 ٹرن مکمل کیے نا، 10 کے 60 گھنٹہ آپ نے بات کی، گھنٹہ انہوں نے بات کی، اس میں درمیان میں بھی کافی ہم نے 20 منٹ 30 منٹ یعنی کہ 2.5 گھنٹے تو شاید ہو گئے ہمیں بات کرتے ہوئے، تو مزید کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں یا ان اپنے کنکلوڈ کریں؟ لوٹ کا کیا معنی ہے؟ اختتام کی طرف بڑھیں، ختم کریں، اختتام کا بس آپ پوچھ لیں، بس اگر یہ چاہتے ہیں نا، اگر یہ چاہتے ہیں کہ حوالہ نہ دیں آپ، جی اگر یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ان کے پاس کوئی شیعہ حدیث ہے جس کا میں نے جواب نہیں دیا، یہ اختتام نہ کریں، اس شیعہ حدیث کا ذکر کریں، میں جواب دیں. اگر ان کے ذہن میں آیا کے متعلق، آیا شریفہ کے متعلق کوئی پوائنٹ ہے جس کو میں نے ایڈریس نہیں کیا، یعنی جو بھی ہے وہ بعد میں شکوہ نہ کریں گے بھائی اللہ یعنی نے جواب نہیں دیا، جو بھی پوائنٹ ہے تو میں ریز کرو، ٹھیک ہے نا، جس کا میں جواب نہیں دوں گا، جس چیز کا میں جواب نہیں دوں گا وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے کہ بھائی وہ بخاری نے روایت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت علی سے جتنی بھی روایت پیش کی ہے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس آپ کے پاس صرف ایک جواب تھا کہ آپ کی کتب میں ہے، میں نے آپ کی کتب سے پیش کیا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کہتے یہ تقیہ تھا. ابھی ادھر بیٹھو نا، جب ہم قرآن پہ بات کر رہے تھے، شیخ صاحب آپ کی کتاب میں، آپ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، شیخ صاحب جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں 10 مسئلہ پیش، آپ کی جو مولوی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خود لکھتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ تقیہ ہے، یہ تقیہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود اس حدیث کو مان لیتے، ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا. اجازت دیں ابھی میں جواب دوں. جب میں قرآن کے متعلق بات کر رہا تھا تو میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کی کہ آپ قرآن کے متعلق بھی بات کر رہے ہیں، احادیث کی طرف آ جائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، غض النظر، اس قطع نظر اس بات سے کہ احادیث روات کیا کہ میں نے بار بار کہہ دیا وہ قرآن پہ بات کرنے کی اجازت دیں بات کرنے کی، اس وقت اجازت دیں، اس وقت آپ نے کچھ احادیث پڑھی تھی، مجھے اس وقت ٹائم نہیں تھا اس کا جواب دینے کا، کیونکہ میں قرآن کے متعلق بات کر رہا تھا. ابھی اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں نا
کہ اگر کوئی حدیث ہے آپ حدیث پیش کریں, میرا کام ہے جواب دینا, بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے, بہار تو الانوار نہیں کی تو- عبارت ہے, میں نے نہیں 2-3 تو دفعہ آپ کہا ہے اپنا کہ جو- بہار الانوار کی کون سی عبارت ہے اپنا جو آپ کے فائدے میں. مقدمہ رکھا تھا نا, اس اگر کوئی رہتا ہے تو جواب لے لیں, اگر نہیں تو جو اپنا مقدمہ ہے, جو اپنے حوالے وغیرہ دیے ہیں, اپنی کنکلوڈ کریں, اور 6 منٹ میں آپ میرے بات سے ختم 2-3 کریں. سوال ہے جی, میرے ان سے 2-3 سوال ہیں. میرے بھی سن لیں, سوال ہے. آپ سن لیں, پہلے میرے بات سن لیں, ہاں. آپ کی جواب دے. میں نے بہار الانوار سے یہ پیش کیا تھا, بہار الانوار میں باب نمبر 3 ہے, باب وجوب الوضوء و کیفیت واحکامہ. اس میں نیچے میرے پاس آ رہا ہے, پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں, واما قراءۃ الجر فہی قراءۃ. وہ کہتے ہیں یہ صرف قراءت ہے. آپ کہتے ہیں میں قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں قرآن کے بارے میں نہیں, قراءت کے بارے میں آپ کہہ رہے یہ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ دیکھیں, آپ کے پاس بہار الانوار تو ہے نہیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بہار الانوار کی عبارت نہیں ہے, یہ اس کے جس شخص پبلشر ہے اس کا فٹ نوٹ ہے بھائی. یہ دیکھیں, یہ بہار الانوار ہے, جس کو وہ پڑھ رہا ہے نا, کہ یہ بہار الانوار ہے, صفحہ نمبر 247, یہ جلد نمبر ہے 77. اچھا, یہ واما قراءۃ الجر, یہ فٹ نوٹ ہے بھائی, یہ متن سے نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث بھی نہیں ہے, یہ فٹ نوٹ ہے جو پبلشر کا ہے. واما قراءۃ الجر فهي قراءۃ لو لم تكن سنة متبعة لازم القراءة بها اتباعا للاسلوب الحکیم. اجازت دیں بات پر کرنے دیں. یہ نہ مجلسی کا قول ہے نہ کوئی حدیث ہے. اگر مجلسی کا قول بھی ہوتا, ہم مجلسی کو حجت نہیں سمجھتے بھائی, ایک عالم دین ہے بھائی, اس سے پوچھو, ہمارا کیا کام ہے. اگر اسے غلطی, اجازت دیں پلیز, بات کرنے دو نا پلیز. شیخ صاحب پلیز جواب سن لو. شیخ صاحب, میں خاموش ہو جاؤں گا. شیخ صاحب میں خاموش ہو جاؤں گا, ٹائم ملے گا, میں خاموش ہو جاؤں گا, میں جواب دوں گا نا. اگر یہ مجلسی کی عبارت بھی ہوتی ہے, علماء کی عبارت کو ہم وہ کوئی وہ ضروری نہیں کہ ہم قبول کریں. اس نے غلط بات کی تو اس کی, لیکن یہ اس کی عبارت ہی نہیں ہے, یہ پبلشر کی عبارت ہے, حدیث بھی نہیں ہے. پھر آپ نے کبھی توضیح نہیں دی, یہ عبارت ہے, یہ تو آپ نے ایک لائن, آدھا لائن لیا نا, یہ تو پورا 1.5 صفحے کا فٹ نوٹ ہے. ایک صفحہ ادھر ہے, آگے بھی فٹ نوٹ ہے. اجازت دو نا شیخ صاحب, بات کرنے دو نا. لوگ سن رہے ہیں, آپ نہیں سن رہے, آپ تو سن ہی نہیں رہے, فائدہ ہی نہیں آپ سے بات کرنے کا. آپ نے کبھی توضیح نہیں دی کہ اس سے آپ کے فائدے کا کیا ہے بھائی. یہ نہ کوئی حدیث ہے, نہ کوئی مجلسی کا قول ہے, یہ پبلشر کا قول ہے, اس نے غلط بھی بولا ہے تو اس کا کام ہے. کتابوں کی تحقیق کرتے ہیں لوگ, باتیں کرتے ہیں نا فٹ نوٹ.